देखिए अब तो हर एक के पास गाड़ियां हैं और टेलीविज़न है और स्मार्टफोन है। पहले नहीं होता था। अब वो मौका हमें मिला है जिससे अगर हम इस्तेफादा करें तो बहुत तरक्की हो सकती है। मगर सबसे बड़ी बात ये कि घरों में जो तालीम दी जाती है, जो एक फिक्री ढांचा बनाया जाता है, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जानना चाहे, उसमें इल्म का शौक हो। देखिए, इल्म से मेरा मतलब सिर्फ साइंस नहीं, उसमें मौसीकी भी है, उसमें दुनिया के हालात भी हैं, तारीख भी है, बहुत से शोबाजात हैं। आखिर हम कोई एक जहत में तो नहीं रहते, हमारे अतराफ अनगिनत जहतें हैं। मैं इस बात पर खुश हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे भी, वो फ़ोन पर बड़े तेज़ हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, हालांकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये इस बात की दलील है कि हाँ, उनमें वो कुदरती सलाहियत है। मुझे तो स्मार्टफोन ही नहीं चलता, लेकिन उनसे खूब चलता। यानी कि उनके अंदर वो काबिलियत है, और काश के उन्हें घर का ऐसा माहौल मयसर होता जहां किताबें होती, क्योंकि किताबों से इंसान का दिमाग खुलता है। आप अगर कोई टिकटॉक देखें, कोई यूट्यूब वीडियो देखें, तो ठीक है, आपने कुछ सीखा, लेकिन उसमें तसलसल नहीं है, उसमें सबात नहीं है। वो आपने देखा और वो चीज़ गुजर गई। लेकिन किताब आपके पास हमेशा होती है। उस किताब में एक तसलसल के साथ, एक तरीके के साथ हालात या जो भी सब्जेक्ट है वो बताया गया। या अगर नॉवल है तो नॉवल में आपके तख़य्युल को चैलेंज किया जाता है कि अगर किसी शख्स के बारे में कुछ लिखा है तो आपका दिमाग फिर उसकी तस्वीर अपने दिमाग में तख्लीक करता, बनाता है। लिहाजा किताब के बगैर गुजारा नहीं। जितनी किताबें बचपन में पढ़ी जाएंगी, उतना ही वो बेहतर ज़हन का मालिक होगा। हम डिग्री तो दे देते हैं, लेकिन उसकी वक़्त क्या है? हाँ ठीक है, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है और उसमें तो खैर और चीज़ें आ जाती हैं कि दोस्ती और फिर ये कि इलाकाइयत और कबीले को देखा जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियां अब ज़्यादा दी नहीं जा सकती, इतनी सरकार में ताकत है नहीं। लिहाजा अब उस डिग्री की वक़्त होगी, उसकी कदर होगी जिसमें स्टूडेंट ने एक्चुअली कुछ सीखा हो। वरना वो फूड पैंडा के लिए मोटरसाइकिल चला सकता है, डिलीवरी बॉय बन सकता। ज़रा ये देखिए कि हमारे ग्रेजुएट्स जब मशरक़ वुस्ता जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, यूएई, कतर, जहाँ तो उन्हें कोई अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। जो पिछले से पिछले साल वीज़े दिए गए थे, 80% वीज़े ड्राइवरी के थे। गोया कि वो जाके अरबों की खिदमत करते हैं और उसके अवज़ जो 2 कौड़ियाँ मिलती वो घर बेचते हैं, जिससे यहाँ पाकिस्तान में हमारा गुजारा होता है। मगर ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम उन्हीं खतूत पर चलाना चाहूँगा जिस पर दुनिया के तालीमी निज़ाम चलते हैं, जैसा कि चीन में है, फ्रांस में है, बरतानिया में है। हर जगह जो तर्ज़ तालीम है वो एक जैसी है। रट्टे का ज़माना तो कब का गुजर गया। अब तो आप AI की मदद से बच्चे को ये तरगीब दे सकते हैं कि वो छलांगे मारकर इधर से उधर जाए, अपने शौक पूरे करे, उसकी ग्रेडिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। और अब टीचर का काम फ़कत ये रह गया है कि वो स्टूडेंट्स की रहनुमाई करे, उन्हें बताए कि ये चीज़ अगर पढ़ोगे तो ऐसे जाना होगा, वो चीज़ पढ़ोगे तो वैसे जाना होगा। इधर जो निसाब है उसको वैसे ही करना है जैसा कि बाकी दुनिया में है।
نصابی کتب وہ ہونی چاہیے جو باقی دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں نہیں لکھوانی چاہیے. یہاں ہمارے مصنفین اور خاص طور پر سائنس کے مصنفین اس قابل نہیں کہ وہ کتابیں لکھ سکیں، اچھی کتابیں لکھ سکیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو اساتذہ ہیں ان کا چناؤ اور پھر ان کی تربیت بالکل ویسے ہونی چاہیے جیسا کہ باہر کی دنیا میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو امتحانات کا طریقہ ہے وہ بدلنا ہے تاکہ ایک بچے کی اصل صلاحیت جانچی جا سکے، یہ نہیں کہ وہ کتنا اچھا طوطا ہے. اور اس سب کچھ کے لیے ایک فکری انقلاب چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنے سماج کا ذہن بدلنا ہوگا، جو کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو بس ہم ڈوبتے چلے جائیں گے. ہمارے تعلیمی نظام میں سب سے اچھی چیز تو اطاعت مانی جاتی ہے. مانو مانو مانو، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، آپ سوال نہیں کر سکتے. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ ایک تعلیمی نظام کے لیے مہلک ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، اس وقت تک تو ہم اسی جگہ پھنسے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں. اب لوگوں نے یہ جان لیا ہے کہ صرف بچوں کو یاد کرانا ناکافی ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایسے اب زیادہ بچے مجھے نظر آنے لگے جو بہت اچھے ذہن کے مالک ہیں اور جن کے والدین، جن کے اساتذہ نے ان کو موقع دیا ہے، جس سے ان کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، جس سے ان کی فکری صلاحیتیں بڑھی ہیں. یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں ایک کافی حوصلہ دینے والی بات. میں آپ کو سن 1995 کا نصاب دکھا سکتا ہوں جس کی نقل میرے پاس ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بچوں کو یہ بات بتائی جائے، سرحد پار ایک بھیڑیا بیٹھا ہے جو ہمیں ہر وقت کھانے کے لیے تیار بیٹھا. ہمیں اس سے بچنے کے لیے اب فوج اور پولیس کا ساتھ دینا ہے. بعد میں تو کچھ اسکولوں میں جو قاعدے پڑھائے گئے ہیں ان میں تصاویر ہیں، بے سے بندوق، تے سے توپ، جیم سے جہاد. اور یہ تصویروں کے ساتھ جو ہمارے کچھ علاقے ہیں وہاں ایسی کتابیں زیادہ پائی جاتی تھیں. اب یہ کم ہو گیا، لیکن ان کو تو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. جب تعلیم اس انداز کی ہمارے اسکولوں میں آئی تو انتہا پسندی تو اس کا ایک فطری نتیجہ ہے. ایک انگریزی میڈیم اسکول میں نے پڑھا ہے، اور یہ بات جو ہے 60-65 سال پہلے کی ہے، جب حالات بالکل مختلف تھے آج سے، جس میں ذہنوں کو اس طرح سے بند نہیں کیا گیا تھا. ہمارے اپنے اسکول میں بچے صرف کسی ایک مذہبی یا مکتبی فکر کے نہیں تھے. اس میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، کرسچن بھی تھے، کچھ ہندو بھی، کچھ سکھ بھی. جب اس طرح کے اسکول ہوں، جب آپ دوسرے بچوں سے مل سکیں تو پھر ایک رواداری پیدا ہوتی ہے اور انتہا پسندی ایسے ماحول میں جنم نہیں لیتی. سنگل نیشنل کریکولم تھا، واحد قومی نصاب. اس نے پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے کہ جو نصاب کا بیشتر حصہ ہے وہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسا کہ مدارس میں ہوتا ہے. مدارس میں اب بھی کوئی سائنس نہیں پڑھائی جاتی ہے. گو کہ یہ کہا گیا تھا اس زمانے میں 2021 میں، اس سے پہلے، کہ یہ نصاب اس لیے متعارف کرایا جا رہا ہے کہ مدارس اور دوسرے اسکولوں میں فرق ختم ہو جائے. یہ فرق بالکل ختم نہیں ہوا. اس کا نقصان صرف یہ ہوا ہے کہ مذہبی مواد اتنا زیادہ شامل کر دیا گیا ہے کہ اب وہ مواد جو سائنس کا ہے، دنیا کی معلومات سے متعلق ہے، اس کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. لائبریری پیریڈز ختم ہو گئے ہیں، کھیل کا وقت کم کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ بچوں کو ناظرہ پڑھنا ہے، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ.
اس کام کے لیے پولیس والے اور میجسٹریٹ اسکولوں میں جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ادھر اس کا صحیح انتظام ہے کہ نہیں۔ آپ پنجاب کے گاؤں دیکھیں، تحصیل دیکھیں، چکوال جیسی جگہ جہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ میجسٹریٹ اور پولیس اسکولوں میں چھاپا مار رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ادھر قرآن پڑھانے کے لیے ایک مناسب انتظام ہے کہ نہیں۔ اب یہ بھی HEC کی طرف سے پالیسی آئی ہے جس پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ کوئی ڈگری نہیں دی جائے گی بنا قرآن ایگزام کے۔ 2019 میں HEC کی طرف سے تو یہ باقاعدہ آرڈر آ گیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو جو BSc کر رہے ہیں، جو MBBS کر رہے ہیں، جو MPhil کر رہے ہیں، جو PhD کر رہے ہیں، ان سب کو وہ چیزیں پڑھنی اور ساتھ ساتھ پاکستان سٹڈیز۔ یہ دیکھیے کہ کیا وہ چیز جو بچوں نے ساری زندگی پڑھی ہے وہی چیز اب بیچلرز، ماسٹرز، PhD لیول پر بھی پڑھتے ہیں۔ جب کوئی مذہب کا نام لیتا ہے تو باقی سب خاموش ہو جاتے ہیں اس خوف سے کہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھائے۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہم نے بنا دیا ہے۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب مذہب کے نام پر کمائی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، حکمرانی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ اگر کوئی کرتا تو پھر کوئی اس پر انگلی اٹھاتا اور کہتا کہ یہ تو بھٹکا ہوا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس خوف سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا۔